السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات۔ واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور ہم ہی چوکنا کر دینے والے ہیں۔ اسی رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ آپ کے رب کی مہربانی سے ہم ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب بھی جاننے والا ہے۔ جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والوں میں سے ہو تو اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا رب ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ تفصیلی جان چکے ہیں۔ دوسرا اس میں اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن عزیز جو واضح بیان والی کتاب ہے قسم کھائی اور اس کی عزت کو بلند فرمایا۔ قرآن شب قدر میں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن عظیم کو برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یعنی ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو معلوم ہوا کہ قرآن ماہ رمضان میں اترا، کیونکہ لیلۃ القدر جو سی ہے وہ تو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، قرآن عظیم اترا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جس میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی، وہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام فیصلے ایک سال کے لیے لوح محفوظ سے فرشتوں کو منتقل کرتے ہیں۔ رات میں ہر پکی بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر کام لوح محفوظ سے لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، اور سال بھر کے تمام اہم کام جیسے عمر، روزی، موت وغیرہ اس رات میں طے پا جاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات سکھائیں جس کی انہیں کمال حاجت ہے۔ تو یہاں یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو من گھڑت ہم نے راتیں بنا رکھی ہیں نا کہ شب برات اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے سادہ کرتا ہے، صادر کرتا ہے تو پتے گرتے ہیں اور موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اصل تو لیلۃ القدر جو طاق راتوں میں آتی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں اللہ تعالیٰ امرن من عندنا انا کنا مرسلین، اس میں اللہ تعالیٰ یفرق کل امر حکیم، ہر کام کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بے شک و شک میں کھیل میں مصروف ہے، آپ اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسمان ایک ظاہری دھواں لائے جو لوگوں پر چھا جائے۔ یہ درد بھرا عذاب ہے، اے میرے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ انہیں اب نصیحت کہاں، حالانکہ ان کے پاس نمایاں شان والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور بولے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے، نعوذ باللہ، ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب ہٹا دیں گے تو تم پھر اسی حالت میں لوٹ آؤ گے۔ وہ دن یاد کرو جس دن ہم بڑی سختی سے پکڑیں گے اور بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ کافروں کو دھوئے والے دن کا ڈراوا ہے، یعنی حق آ چکا، ظلمت چھٹ گئی، مگر کافر اب بھی شک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دین کو مذاق میں اڑا رہے ہیں۔ آپ انہیں دھوئے والے روز سے آگاہ فرما دیں جس دن آسمان پر سخت دھواں چھا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ میں قیامت کا ذکر چھڑا ہوا تھا کہ آپ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا 10 علامتوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی: سورج کا مغرب سے نکلنا، دخان، یاجوج ماجوج کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کا اترنا، دجال کا نکلنا مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا، عدن سے آگ کا نکل کر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور دن رات ان کے ساتھ رہنا جب تک کہ اکٹھے نہ ہو جائیں، یعنی ان سے کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے تمام امت مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اب اس وقت ایک انسان نصیحت قبول کرے لیکن اب اس کے لیے نصیحت کا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کہتے ہیں عذاب ہٹا کر تمہیں تمہارا دنیا بھی بھیج دیں تم وہی پھر کرو گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو بھی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ جانتا ہے اپنے علم کے بنا پہ بھی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا یقین مانو، ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی فتنے میں ڈال چکے جن کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا
اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سونپ دو، اچھی طرح جان لو کہ میں تمہارا امین پیغمبر ہوں، تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی برہان لایا ہوں، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ پہ رجم کرو، تم مجھے رجم کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے ہٹے ہی رہو۔ آخر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ نافرمان قوم ہے، ہم نے وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جاؤ، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا اور دریاؤ کو ٹھہرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، بلا شبہ یہ لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ یہ بہت سے باغ، چشمے، کھیتیاں، عالی شان محل اور وہ نعمتیں جن میں موج اڑایا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ اس طرح ہوا ہم نے دوسری قوموں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ تو ان پر آسمان رویا نہ زمین روئے، نہ انہیں ڈھیل ملی۔ ہم نے اسرائیلیوں کو سخت ذلت والے عذاب سے چھڑا دیا جو فرعون کی جانب سے تھا، واقعی وہ سرکش اور حد سے آگے پھلاگنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے دانستہ انہیں جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی ایسی نشانیاں دی جن میں کھلم کھلا امتحان تھا۔ سارے واقعات آپ پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو معاملہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو جو ان کا فرعون کی قوم تھی ان کو ڈبو دیا گیا۔ دورہ قرآن میں شروع سے ان کا واقعہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، اور اس میں جو ایک چیز ہے جو انسان کے لیے بہت عبرتناک ہے کہ اس کے ڈوبنے سے اب اتنا بڑی ایک حکومت، اتنی بڑی ایک امپائر، ایک اتنا بڑا اپنے دور کا بادشاہ جس کو اپنے الہ ہونے پہ زوم ہو گیا تھا، اور اس کے ڈبوئے جانے پہ پورے لاؤ لشکر سمیت بالکل سناٹا، بالکل خاموشی، کوئی پرواہ نہیں، نہ آسمان کو نہ زمین کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب میرے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی زمین آسمان میں جنبش بھی نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے زمین روتی ہے، آسمان روتی ہے، وہ جگہ روتی ہے جہاں سے وہ گزرتا ہے۔ چرند جو ان سے ہیں وہ فضاؤں میں، یعنی پرندے ہواؤں میں، اور سمندر کی مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعا بھی کرتی ہیں اور اس کے لیے روتی بھی ہیں۔ تو یہاں یہ تھا کہ ان کی حسرتناک موت پہ زمین و آسمان تک نہ روئی، یعنی کسی کو ان کی پرواہ نہیں تھی، نہ ان کے کوئی اعمال نیک اوپر جاتے تھے کہ اب نہیں جائیں گے تو آسمان روئے، نہ کوئی زمین میں وہ نیکیاں بھلائیاں کرتے تھے کہ زمین روئے۔ انہیں اچانک پکڑا، مہلت بھی نہیں دی۔ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے روزی اترتی ہے اور ایک سے اس کے عمل چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے تو ان دروازوں سے عمل اور رزق کا چڑھنا اترنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی افسوس کرتے ہیں کہ ایک بندہ عالم کے اعمال آتے تھے، دعائیں آتی تھی، اذکار آتے تھے، اور اوپر سے اللہ کے حکموں سے اس کے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آج اس کی موت ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے بند کر دیے۔ تو ایسا انسان جو دنیا کے لیے عذاب بنا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ نہ اس کے کوئی اعمال اوپر چڑھتے تھے اور نہ کوئی اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے لیے ہوتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری یہ پہلی موت ہے، ہم اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تمہارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع والے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو برباد کیا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ طبع کا بیان آیا ہے، طبع والوں کے واقعات سورہ سبا میں بھی گزر چکے ہیں۔ عدنان عرب میں وہ قطان عرب تھے۔ حمیر جو سبا کے باشندے تھے اپنے بادشاہ کو طبع کہتے تھے، جیسے رومی بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصری بادشاہ کو فرعون اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ان حمیری بادشاہوں میں ایک طبع بڑا زبردست بادشاہ گزرا، یہ یمن سے نکل کر سمرقند تک پہنچ گیا تھا اور ہر جگہ کے بادشاہوں کو شکست دے کر اس نے اپنی سلطنت کی حدود بہت وسیع کر لی تھی۔ اس کے بعد زبردست لشکر تھا، اس نے ایک بستی ہیرا آباد کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبع نیک آدمی تھا، کسے برا نہ کہو۔ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبع کو برا نہ کہو، مسلمان ہو گیا تھا۔ واللہ عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ طبع نبی تھا یا نہیں۔ تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ بہتر تھا کہ تم بہتر ہو، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے ایسے آدمی گزرے ہیں اور تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، اور اپنے آپ کو آپ کیا چیزیں سمجھتے ہو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين۔
ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو کھیل کے طور پہ نہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں صرف حکمت سے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ علم والے نہیں۔ بلا شبہ فیصلے والا دن ان سب کے وعدے کا دن ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کی کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی حمایت کی جائے گی، ہاں جس پر اللہ مہربان ہو جائے، یقیناً بڑے غلبے والا انتہائی مہربان ہے۔ دنیا حکمت کے تحت بنائی گئی، یعنی ہمارے عدل کا، اللہ کا فرمان ہے، ہمارے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ کائنات کی کسی معقول حکمت سے بنائی جائے، لہٰذا ہم نے دنیا کھیل کے طور پہ نہیں بنائی بلکہ عدل والی حکمت سے بنائی، گرچہ لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ہماری ذات لاغو کاموں سے بالکل پاک ہے۔ یہ فیصلے کا دن آئے گا، ایک فیصلے والے روز سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں گے اور ہر ایک کو ان کے عمل کی جزا اور سزا دے دی جائے گی۔ اس دن اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اور ادنا اور اعلیٰ سب جمع ہوں گے۔ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور دوست دوست کو چھوڑ دے گا، رشتہ دار رشتہ داروں سے کترا جائیں گے۔ آپ سوچیں دنیا میں بھی کوئی تنظیم بنتی ہے، کوئی ادارہ بنتا ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کام بنتا ہے تو اس کے لیے سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو سیٹیں دی جاتی ہیں، ان کو کام دیا جاتا ہے، اس ادارے کے رولز اور ضوابط ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے یا انہوں نے کوئی بھی اپنی تنظیم کے تھرو کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ کھیل تماشے کو تو کوئی نہیں کرتا، کتنا سرمایہ لگا دے، اربوں روپے لگا دے، لوگوں کو گھٹا کرے، اور جب پوچھا جائے تو میرا تو موڈ کر رہا تھا کھیلنے کو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان دنیا میں اگر اس طرح کی نہ سمجھی کی باتیں نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی بڑی ذات ہے اور وہ مبرہ ہے اس طرح کی کمی کوتاہیوں سے۔ سو اللہ تعالیٰ کس طرح ایک دنیا ایسی کھیلنے تماشے کو بنا دیا، کہا یہ لائب نہیں ہے، حق ہے، علم حاصل کرو، اس کا حق ہے کہ ٹائم پیریڈ تک ہو، ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا، سب جمع کیے جاؤ گے، اس دن یہ دوستیاں یاریاں ساری یہاں کی دھری رہ جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ نے اپنا مہربانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے، بس ایک کی دعا ہوتی ہے، اللہ رحم کر، کرم کر، انصاف نہ کر رب العالمین، تو انصاف کرنے پہ آیا تو ہم سارے مارے جائیں گے۔ یقین جانو زقوم کا درخت جو گناہگاروں کے وضع ہوگا، تلچھٹ کی طرح ہوگا، سبز گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لا کر جہنم کے درمیان چھونک دو، پھر اس کے سر پر انتہائی گرم پانی چھوڑ دو کہ لے چک تو بڑا معزز سا، دیکھو یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جہنم اور جہنم کے اعمال اور جہنم کے عذابوں سے ہمیں دور رکھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنت و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین۔ یقین مانو پرہیزگار امن اور عافیت والے مکان میں، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یہ دبیس ریشم کے لباس میں مبلوس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ اس طرح ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری حوروں سے ان کا جوڑا لگا دیں گے، یہ وہاں اطمینان سے ہر طرح کے پھل منگوا رہے ہوں گے، انہیں وہاں سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی اور موت نہیں آئے گی، اور انہیں اللہ تعالیٰ پاک عذاب جہنم سے بچا لیں گے، یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، ہم نے قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت مان لیں، آپ بھی منتظر رہیے اور ہم بھی انتظار میں ہیں۔ توحید پرستوں کے بارے میں ہے، نافرمانوں کے بعد فرمانبرداروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھاتا ہے، ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، کوئی نئی موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں ابھی محنت کرنی ہے اس جنت کے لیے جس کے وارث نیک لوگ بنائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کو مسانی کہا گیا، اس میں ناپائیدار دنیا میں جو اپنے بنانے والے ہماگیر قدرت والے اور محسن اعظم سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے احکام پر خوشی خوشی اس کی رضا کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں، وہ قیامت کے دن امن اور اطمینان والے گھر میں موجیں اڑا رہے ہوں گے، نہ انہیں موت کا اندیشہ ہوگا، نہ انہیں وہاں سے نکلنے کا غم ہوگا، نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ شیطان کے فریب کا ڈر ہوگا، نہ اپنے مہربان رب کی ناراضگی کا خوف ہوگا، نہایت آرام اور اطمینان سے، انتہائی دل جمعی سے اور بے حد آرام سے وہاں رہ رہے ہوں گے۔ کافروں کو تو زقوم کا درخت جس کی تلچھٹ تلخ ہوگی کھانے کو ملے گا اور آگ کی طرح گرم کھال گلانے والا پانی ملے گا، اور مومنوں کو جنتیں ملے گی جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ اس طرح طرح کے ریشمی فاخرہ لباس سے وطن کیے ہوئے ہوں گے جن میں باریک بھی لباس ہوگا، دبیز جلملاتا ہوا بھی، اور عالی شان سونے سے بنی ہوئی مسیریوں پر عزت و شان سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جتنی جنت کی خوبیاں بیان کریں اتنی ہی کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حوروں میں سے کوئی ایک حور کسی کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کا سارا پانی میٹھا ہو جائے، اتنی خوبی بیان کی جا رہی ہے ان کی۔ یہ وہاں جس میوے کی خواہش کریں گے موجود پائیں گے، جو مانگیں گے مل جائے گا، ارادے کے ساتھ ہی موجود اور طلب کے ساتھ ہی حاضر،
پھر اطمینان بخش و تسلی بخش جگہ ہوگی، نہ گھٹنے کا خوف، نہ ختم ہونے کا اندیشہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ علی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کے جنت کی کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے قریب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔